तारीख उल खुलफा की जल्द अव्वल के सफ़ा 83 में मरकूज है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गुस्सा से बेकाबू होकर खुद जाते हैं और खातून जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज से यूं कहते हैं, ए अली बाहर आओ और खलीफा रसूल खुदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बैत करो वरना इस घर को जला कर राख कर दूंगा। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्हें फरमाया, ए उमर हमारा तेरा क्या वास्ता है? आपने कहा दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे घर को तुम पर जला कर राख कर दूंगा। सैयदा ने फरमाया, ए उमर क्या तुम खुदा से नहीं डरते? मेरे घर में दाखिल होते हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब देखा दरवाजा नहीं खोला जा रहा तो लकड़ियां जमा करके दरवाजे को आग लगा दी गई। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर के अंदर दाखिल हुए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, तारीख उल खुलफा की जिल्द अव्वल के सफ़ा 83 से ये हिकायत शुरू होती है और कई सफ़हात पर फैलती चली गई है कि दूसरे रोज मस्जिद नबवी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से खचा खच भरी हुई है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कहने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कासिद को भेजते हैं कि वो हजरत अली करमुल्लाह वजहो को हाज़िर दरबार करें। वो जाता है, पैगाम पहुंचाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसे झड़क देते हैं। वो वापस आ जाता है। उसे दोबारा सख्ती से हुक्म दिया जाता है कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पकड़ कर लाए। हजरत अली करमुल्लाह वजहो फिर से धुतकार देते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक जत्था आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गिरफ्तार करने के लिए रवाना करते हैं। वो भी नाकाम लौटता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गुस्सा से बेकाबू होकर खुद जाते हैं और खातून जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज से यूं कहते हैं, ए अली बाहर आओ और खलीफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करो वरना इस घर को जला कर राख कर दूंगा। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन्हें फरमाया, ए उमर हमारा तेरा क्या वास्ता है? आपने कहा दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे घर को तुम पर जला कर राख कर दूंगा। सैयदा ने फरमाया, ए उमर क्या तुम खुदा से नहीं डरते? मेरे घर में दाखिल होते हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब देखा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दरवाजा नहीं खोलते तो हुक्म दिया गया कि आग और लकड़ियां लाई जाएं। आपने दरवाजा को आग लगा दी। जब कुछ हिस्सा जल गया तो पांव की ठोकर मारकर उस दरवाजे को गिरा दिया गया और घर में घुस आई। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरियाद करना शुरू कर दी और कहा, ए अब्बा जान या रसूल अल्लाह। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू पर तलवार से ठोकर लगाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोबारा फरियाद की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाजू मुबारक पर जोर से ताज़ियाना मारा। हैरत है कि शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहो ये सब देख रहे थे और चुप रहे और टस से मस न हुए। इतनी तौहीन और ज़रब शदीद को देख रहे और जुल्फ़कार हैदरी को जुम्बश तक न देते। इंसान अपने ऊपर तो सख्तियां भी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी अहलिया के बारे में नामुमकिन है, खसूसन जबकि वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लख्त जिगर हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो। फिर हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्तिजा करती हैं। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आतिश गज़ब भड़क उठती है। आप हजरत उमर फारूक को पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पता चलता है। वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इमदाद के लिए चंद आदमी भिजवा देते हैं। वल्लाहु आलम। आते ही ये लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ से तलवार छीन लेते हैं, फिर इनको दबोच लेते हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गिरफ्तार कर लेते हैं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में ले जाते हैं। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुदाफ़ियत के लिए उठ खड़ी होती हैं। कासिद आप पर हमला कर देता है और ताज़ियाना की एक ऐसी ज़रब बाजू पर लगाता है कि उसका सियाह दाग वफात के बाद भी बाजू मुबारक पर बाकी रहता है। वल्लाहु आलम। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पकड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया जाता है। उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बसद हसरत कहते हैं, अगर मेरी तलवार मेरे हाथ से न गिर पड़ती तो तुम मुझे यूं खींच कर न ला सकते। खुदा उस कौम पर लानत करे
جنہوں نے میری بیعت کی پھر میرا ساتھ چھوڑ دی۔ خطرہ کے وقت تو بزدلوں کے ہاتھ کانپتے ہیں اور ان کی تلواریں گر پڑتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو شیر خدا ہیں، جن کی ضرب حیدری سے خیبر کی سنگین دیواریں پاش پاش ہو گئی تھیں، جن کی گرج سے بڑے بڑے بہادروں کے دل پھٹ جایا کرتے تھے۔ احد اور حنین جنگ کے مشکل اوقات میں ان کے ہاتھ سے تلوار نہ گری۔ خندق کے دن عمر بن عبدود کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے تلوار نہ گری، آپ کی تلوار نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آج اللہ اور رسول کے اس شیر پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی ہے، گویا دوسروں لفظوں میں آپ کو بزدلی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، واللہ عالم۔ ایسی باتیں گھڑتے وقت اور آپ کی ذات ولا صفات کی طرف منسوب کرتے وقت کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں بہت اور کچھ بھی تھا جو بیان کرنا ادب اور تہذیب کے خلاف ہے۔ اسی پر بس نہیں ہوئی، 3 جان نثار ابو ذر غفاری، مقداد اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان سے ایسے جملے کہلواتے ہیں، یوں اس دوستی کے رنگ میں اسلام دشمنی کا حق ادا کیا جا رہا ہے اور ان سب نفوس قدسیہ کی عظمت کو داغدار کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رات کی تاریکی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گدھی پر سوار کیا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہر انصاری کے گھر لے جاتے ہیں، ان سب سے بیعت کرنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن کہیں کامیابی نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، مایوس ہو کر خانہ نشین ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو زبردستی گھر سے نکال کر جبران بیعت کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حبیب بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیعت لینے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت آپ نے صرف ایک لمبی قمیض زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، مبادا بیعت کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، آ کر بیعت کی اور وہیں بیٹھ گئے۔ کسی آدمی کو کپڑے لانے کے لیے بھیجا، وہ گھر سے کپڑے لے آیا، آپ نے انہیں پہن لیا اور اسی مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حاضرین میں اکابر قوم کا جائزہ لیا۔ حضرت زبیر نظر نہ آئے، انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ آئے تو فرمایا، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی کے فرزند اور اے اللہ کے رسول کے حواری، کیا تم مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کی، ایک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور بیعت کر لی۔ آپ نے حاضرین پر دوبارہ نظر ڈالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی نہ دیے۔ آپ کی خدمت میں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا، آپ فوراً تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول کے چچا کے فرزند اور اے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد، کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی جواب میں کہا کہ اے اللہ تعالی کے رسول کے خلیفہ، اس تاخیر پر آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور آپ نے بھی بیعت کر لی۔ علامہ ابن کثیر نے اس مفہوم کی کئی روایات بھی نقل کی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، حق ہے کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوئے، ساری نمازیں آپ کی اقتداء میں ادا کرتے رہے، اور جب مرتدین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے اور ذی القصہ کے مقام تک ساتھ رہے۔ واللہ عالم۔ بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تکیہ لگا کر اپنے صحابہ کرام کے حلقہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ مسجد شریف کے دروازہ کے قریب اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کا گھٹنا عقال سے باندھ دیا۔ پھر لوگوں سے دریافت کیا، ابن ابو طالب تم میں سے عبد المطلب کا فرزند ارجمند کون ہے؟ لوگوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے عرض کی، یا حضرت میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سوال میں شدت ہوگی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے، جو چاہو پوچھو۔ اس شخص نے استفسار کیا کہ یا حضرت، آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا،
اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ پھر سائل نے پوچھا، میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ جگہ جگہ نصب کیے ہیں، مجھے بتائیے کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کی عبادت کا توق گلے سے اتار کر پھینک دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس بات کا حکم بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اغنیا سے مال لے کر فقراء مساکین میں تقسیم کریں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے رب نے ہی مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اس نے پھر استفسار کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں؟ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حکم بھی میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس نے ایک اور سوال پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم میں سے جو ذی استطاعت ہو وہ فریضہ حج ادا کرے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات سننے کے بعد اسے ضبط نہ رہا، وہ فوراً کہہ اٹھا، آمنت و صدقت، میں سچے دل سے آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرا نام زمام ہے، میں سولبہ کا بیٹا ہوں۔ دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد جب تمام اپنے وطن پہنچے تو سب سے پہلے اس نے لات و عزا کے بارے میں زبان کھولی۔ اس کی قوم نے اسے اس بات سے ٹوکا، اسے کہا، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہیں کوہڑ کی بیماری لگ جائے گی، تم پاگل اور دیوانے ہو جاؤ گے۔ آپ نے بڑے پر یقین لہجہ میں اپنے ناصحین کو جواب دیا، تم پر افسوس ہے، یہ دونوں بت نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور اس پر مقدس کتاب نازل فرمائی ہے جس کے ذریعہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکالتا ہے۔ سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے بعد تمہارے پاس یہ پیغام اور یہ احکام لے کر آیا ہوں۔ ان کی تقریر دل پذیر کا وہ اثر ہوا کہ قبیلہ کے تمام مرد و زن کفر و شرک سے توبہ کی اور دین اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔